سورہ اخلاص، قل هو اللہ، کہہ دو کہ وہ اللہ ہے، یعنی کہ جس کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں وہ کوئی اور خدا نہیں ہے بلکہ وہی خدا ہے جس کو تم پہلے سے جانتے ہو۔ عرب کے جو قریش تھے وہ اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو اپنا خدا بھی مانتے تھے، مگر یہ کہ وہ اور بھی بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے، جس کا ذکر قرآن میں بھی اللہ پاک نے کئی آیتوں میں اللہ پاک نے بتایا ہے کہ ان کے عقیدے خدا کے لیے کیا ہے۔ تو وہ عہد ہے، پاک ہے، اس سے وہ یکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور پھر فرمائے کہ اللہ الصمد، اللہ جو ہے وہ صمد ہے۔ اب اردو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ترجمہ جو ہے وہ صمد کا بے نیاز ہی رہتا ہے، مگر یہ ادھورا معنی ہے۔ دراصل عربی میں صمد کے جو معنی ہے، اس کی جو وسعت ہے، اس کے اعتبار سے ہندی میں نہ انگلش میں کوئی ایسا معنی نہیں ملتا جس کی کو پوری طرح سے اس کے مطلب کو ظاہر کرتا ہو۔ تو اس طرح سے صمد کے اگر معنی ہم دو لفظوں میں جمع کریں تو کافی حد تک ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ صمد کا معنی کیا ہے۔ صمد کا معنی یہ ہے کہ وہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، یعنی کہ بے نیاز۔ دوسرا یہ کہ مگر لوگ اس کے محتاج ہوں، یعنی کہ اللہ وہ ذات ہے، وہ کسی کا محتاج تو نہیں ہے، مگر ہاں یہ کہ لوگ اس کے محتاج ہیں۔ تو اللہ پاک نے انسانوں کو محتاج بنایا، انسانوں کو ضرورتوں سے، نیڈ سے گھیر دیا، تاکہ انسان اس حالت میں، اس ضرورت میں، اپنی مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرے، اور اس کا جو ہے ایک رشتہ جو ہے اللہ سے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا۔ دراصل قریش کے جو لوگ تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، معاذ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان کو خدا کا بیٹا بنایا، معاذ اللہ۔ اس طرح سے لوگوں نے کہیں نہ کہیں خدا کے بارے میں تصور کیا کہ جس طرح سے وہ انسانوں کی طرح ان کا تصور کرتے تھے، جیسے کہ کئی سارے ایسے مذاہب میں دیکھا جاتا ہے کہ جو خدا کے پوری ایک فیملی ہوتی ہے، ایک پورا شجرا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، اللہ جو ہے کسی کا، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ تو یہ جو ساری وراثت ہے اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ بالکل تنہا ہے۔ اور اللہ پاک نے انسانوں کے اندر یہ چیز اس لیے رکھی ہے کہ انسان محتاج ہے اپنے بڑھاپے میں اولاد کے لیے، اور بیٹا محتاج ہے باپ کے لیے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی بھی جو ہے کفواً، کوئی اس کے برابر، کوئی اس کا شریک، کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ اس لفظ سے، اس آیت سے جو مطلب نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کی جو ذات ہے اس ذات جیسی کوئی اس کائنات میں ذات نہیں ہے، یعنی کہ وہ تنہا ہے، یکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی جو صفات ہے نہ اس کے کوئی اس میں برابر ہے۔ پھر تیسرا یہ کہ اللہ کے امر میں، اس کے فعل میں، اس کے اس اقتدار میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یعنی کہ اس کائنات کو بنانے والا وہ اللہ کی ذات ہے، اس کائنات کو مٹانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، انسانوں کا جو حساب کتاب ہوگا اس کو کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس اقتدار میں کوئی حصہ کسی کا ہے، بلکہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے تابع ہیں، اور سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اس آیت سے شرک پرستی کی جو جڑ کٹ جاتی ہے۔